اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 17 جولائی 2020 ہے۔ یہ ویڈیو ہے احمدیوں کے لیے، یعنی جو مسیح دجال کے فالوورز ہیں ان کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے جو بیوقوف بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے خلیفہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بے شک ختم ہوا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی مہر ہے نبوت کی، یعنی کہ وہ آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو قرار دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب جھوٹا جھوٹ بولے تو سچا بھی شرما جائے، کیونکہ جھوٹ فریب کرے گا مسیح دجال، یہ اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے خلیفاؤں نے، اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں غلطی سے، تو مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفاؤں نے آخر سچ کیا کہا؟ سچ جیسا جھوٹ ہی کہا، سچ جیسا قریب ہو کر جھوٹ ہی کہا۔ جب بھی کہا سچائی کو لے کر آ کر آخر میں جھوٹ کہہ دیا، جھوٹ ہی کہا۔ اب آپ دیکھیے ثبوت کے طور پہ، مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح دجال، یعنی جسے کانا دجال کہا گیا ہے، اسے صرف اس نے دجال کہہ کر عیسائی مشنریز کو، یعنی عیسائیوں کو دجال قرار دیا، جبکہ لفظ تھا مسیح دجال، جسے اینٹی کرائسٹ 666 کہتے ہیں، جس کا انتظار خود عیسائیوں کو ہے، یہودیوں کو ہے، ہندوز کو بھی ہے، کیوں کالی کہتے ہیں وہ مسیح دجال کو، کالی، مہاکالی الگ ہے، شیو بھگوان کی بیوی یعنی میری بیوی شبانہ، وہ الگ ہے۔ ایک وہ کالی جس کا خاتمہ کلیوگ میں کل کی اوتار یعنی میں کرنے والا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ شخص کو اس نے کہہ دیا کہ مسیح دجال حقیقت میں ہے دجال، یعنی مسیح دجال کو اس نے کٹ شارٹ کر کے کیا کر دیا؟ دجال کر دیا۔ اب دجال کو اس نے، دیکھیے جھوٹ فریب الگ چیز ہے، یہ جھوٹ فریب عیسائیوں میں بھی ہے دجل پن، مسلمانوں میں بھی ہے دجالیت، عیسائیوں میں بھی ہے، ہر مذہب کے لوگوں میں ہے جھوٹ فریب، دھوکہ دینا، دھوکہ کھانا۔ تو یہ دجالزم تو ہے، لیکن 30 چھوٹے دجال الگ ہیں، 70 دجال الگ ہیں، اور دجالون اور کذابون جسے کہا گیا وہ الگ ہیں، جو اپنے آپ کو رسول کہیں گے، اپنے آپ کو نبی کہیں گے، یہ الگ ہیں۔ لیکن ایک خاص مسیح دجال ہے، اینٹی کرائسٹ 666، یعنی جھوٹا مسیح، جس کی پوری ایک مذہبی جھوٹے مسیح کی ریاست ہوگی۔ اس کے خاتمے کے لیے اصلی مسیحا مہادیو کل کی اوتار کو آنا تھا، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ کیونکہ اس سے لڑنے کی طاقت، اس کو ختم کرنے کی طاقت کی کوئی بھی علماء دین میں، چاہے وہ عیسائی کے ہو یا یہودی کے یا مسلمانوں کے، نہیں ہوگی۔ تبھی تو اوتار ہوگا، اترے گی روح اللہ اوپر سے مسیحا بن کر، اور وہ مسیح دجال کا خاتمہ کر دے گی، یعنی جھوٹ فریب کی جو ایک ریاست ہوگی جھوٹے مسیح کی، اس کا خاتمہ کر دے گا۔ کون؟ مسیحا، یعنی میں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے خلیفاؤں نے کہا کہ مسیح دجال عیسائی مشنریز ہیں، اور پھر کہہ دیا کہ وہی یاجوج و ماجوج ہیں۔ ذرا غور کریے،
آیات کبرا 10 ہیں، یعنی 10 بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں، جس میں مسیح دجال الگ ہے، یاجوج ماجوج الگ ہے۔ اس نے کیا کر دیا، اس کو 10 کو جا کر اس نے 9 کر دیا، کہا نہیں 10 نشانیاں جو ہے وہ صحیح ہے، یاجوج ماجوج ہی مسیح دجال ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نبی نے یاجوج ماجوج کو مسیح دجال کے روپ میں بیان کیا اور یاجوج ماجوج کہہ دیا۔ جب دونوں ایک ہی تھے تو الگ الگ بیان اللہ کے نبی نہیں کرتے، تو اس نے مسیح دجال یعنی آیات کبرا کو 10 میں سے 9 کر دیا اور مسیح دجال کو ہی یاجوج ماجوج قرار دیا۔ اور وہ کون ہے پوچھنے پر کہہ دیا، اور رشیا ہے، امریکہ ہے، انگریز ہے وہ لوگ، یعنی عیسائی لوگ۔ اب آپ بتائیے، جھوٹ بولے جھوٹا تو سچا بھی شرما جائے۔ تو آپ جس پر یقین کر رہے ہیں، آخر اس نے کیا کر دیا بھائی؟ اس نے صرف جھوٹ ہی کہا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے صرف جھوٹ فریب ہی سے کام لیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے عیسائی مشنریز کو، عیسائیوں کو، عیسائی مبلغوں کو مسیح دجال کہہ دیا، تو لوگوں کو یقین آ گیا۔ سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتوں میں اس نے بتایا کہ دیکھو وہاں پر اللہ کے نبی نے کہا کہ سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں پڑھ لو اس کے منہ پر، تو تم اس کے فتنے سے، اس کے امتحان سے بچ جاؤ گے۔ تو اس میں کس کا ذکر ہے؟ عیسائیوں کا ذکر ہے، لہٰذا یہی مسیح دجال ہے۔ جبکہ اس کے معنی یہ تھے کہ اگر تمہیں غار کے اندر بھی جا کے چھپ جانا پڑے تو چھپ جانا، مگر اس پر ایمان مت لانا، اس کو تم اس کا آمنا سامنا مت کرنا، کیونکہ تم لوگوں میں وہ طاقت نہیں ہوگی اس سے بحث کرنے کی، کیونکہ وہ لفاظی کرے گا اور اس کے پاس شبہات پیدا کرنے والی چیزیں ہوں گی، اس کا حلیہ بالکل مومن کی طرح ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے غار میں پناہ بھی لیں گے، مطلب چھپیں گے، بچنا اس سے، کیونکہ تم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، بحث کرنے کی۔ کیونکہ جھوٹا جب جھوٹ بولے گا تو سچا بھی شرما جائے گا۔ یعنی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس طریقے سے دھوکہ دے گا اور اپنے آپ کو نبی بتائے گا مسیح دجال کہ تم شرما جاؤ گے، تم جیت نہیں پاؤ گے اس سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس نے دعوت من الارض کو چوہے کے جراثیم، بوبونک پلیگ قرار دیا، وہ بھی جھوٹ کہا۔ ثبوت کی طور پہ ایک حدیث کو پیش کر دیا کہ دیکھو وہ کاٹے گا، دعوت من الارض۔ گھن کے کیڑے کو بھی دابہ کہا گیا ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے لکڑی کو دیمک کھائی ہے، ٹرمائٹس کو بھی کہا گیا ہے، لہٰذا اس طریقے سے اس نے بیوقوف بنا دیا۔ پھر اس نے مسیح دجال کے گدھے کو، اصل لفظ ہے مسیح دجال، مسیح دجال سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ وہ دعا اس نے آپ کو نہیں سکھائی، کیونکہ لوگوں کو شک پیدا ہو جاتا کہ مسیح دجال لفظ آیا ہے، تو پہلے تو مسیح دجال آنے والا تھا، چھوٹا مسیح۔ تو یہاں پر اس نے اپنا منہ کھولا تو صرف جھوٹ فریب ہی اگلا، لیکن ثبوت کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیابی ہو جائے۔ اس سے پوچھا گیا مسیح دجال کا سفید گدھا کون سا ہے؟ تو اس نے کہا جو ٹرین ہے، کوئلے کی ٹرین ہوا کرتی تھی پہلے، جو پانی اور کوئلے سے چلتی تھی، اس نے کہا مسیح دجال کا سفید گدھا کوئلے کی ٹرین ہے، اور اس کے 2 کانوں سے مراد گارڈ کا ڈبہ اور ریلوے کا اس ٹرین کا انجن ہے، اور اس نے اس طریقے سے بیوقوف بنا دیا، کیونکہ ایروپلین میں سفر کر کے پہنچنے والا تھا مسیح دجال UK سے، لندن سے انڈیا کو،
جبکہ اصلی مسیحا ظہور میں آنے والا تھا۔ تو جب ایروپلین تھا ہی نہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں، 1900 یعنی 1986 سے لے کر اب 1908 تک دیکھ لیں، پلین نکلا ہی نہیں تھا، تو وہ پیش کہاں سے کرتا سفید گدھا؟ وہ تو ایروپلین نکلا۔ اسی طریقے سے اس سے کہا گیا کہ بھائی مسیح دجال کو ختمے کے لیے مسیحا آنے والا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسیح ہے، تو اس نے کہا میں نبی بھی ہوں، کہا ذلی نبی، یعنی نبی کا شیڈ، یعنی میں نبی نہیں نبی کا شیڈ ہوں، کہا یعنی اپنے آپ کو ذلی نبی کہا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن پھر بھی میں امتی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں۔ تو گویا اس نے اس انداز سے جھوٹ فریب پیش کیا کہ لوگوں نے سمجھا بھائی ذلی نبی تو ہر مسلمان جو ہے ذلی یعنی اللہ کے نبی کا شیڈ ہوتا ہے، یعنی فالوور ہوتا ہے۔ تو ذلی نبی سے مراد اس نے، حالانکہ اس نے سچ کہا کہ وہ ذلی نبی ہے، اس نے بن باتوں میں یہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں لیکن میں نبی ہوں، کیونکہ وہ دھوکے باز تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا اس کا کام تھا۔ اس کے لیے اس نے آیت پیش کی، دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے، نازل ہوں گے، یعنی آئیں گے اللہ کی طرف سے، جو نبی اللہ ہیں، دیکھو نبی اللہ ہیں، تو پھر آنے والا عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ کیسے نہیں ہوگا؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ سے مراد دوسرا شخص آنا تھا ان کی جگہ، عیسیٰ ابن مریم کی جگہ، جو مہدی علیہ السلام ہے، جو کہ اللہ کے نبی ہے۔ یہاں پر ذرا آپ غور و فکر کریں، میں عیسیٰ ابن مریم جب پچھلے جنم میں آیا تھا تو دوسرا جسم تھا، روح وہی تھی، اعمال نامہ رائٹ اور لیفٹ کو جو لکھا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو روح ہوتی ہے وہ الگ۔ تو روح پاک ہوتی ہے، اس کے اعمال نامے کے حساب سے اس کا فیصلہ ہو گیا، اور میں دوسرا جنم لے کر اب آیا، تو وہ جسم ہی نہیں ہے، تو پھر اس جسم کے ساتھ والے شخص کو، عیسیٰ ابن مریم کو، نبی اللہ کہا گیا۔ اب وہ نبی اللہ تو واپس نہیں آیا نا وہی جسم کے ساتھ، مرزا غلام احمد قادیانی تو وہ نہیں ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی واپس نہیں آئے ان کے مطابق وہی جسم کے ساتھ جو نبی اللہ تھے، تو پھر نبوت کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹ فریب سے بھرا ہوا ہے۔ کیا عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ تھے وہی واپس نبی بن کر آئے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے، یعنی وہی جسم کے ساتھ آئے؟ نہیں نا، ان کی جگہ دوسرا شخص آیا نا، مرزا غلام احمد قادیانی، تو پھر وہ امتی بن کر آیا نا۔ تو قرآن پڑھے گا تو قرآن میں خاتم النبیین کے لفظ ہے، یعنی آخری نبی۔ ختم کے معنی ہوتے ہیں سیل لگا دینا، مہر لگا دینا۔ اب مہر کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں جیسے کوئی دکان پر پولیس کی ریڈ ہو گئی، پولیس نے دھاوا کیا، وہاں پر غیر قانونی سامان ملا، تو پولیس نے اس کو لاک کر کے سیل لگا دی، یعنی ختم، بند کر دیا۔ تو ختم یعنی مہر لگ جانے کے معنی ہوتے ہیں بند کر دینا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لا نبی بعدی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد نبی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دیوار کی مثال دیتے ہیں جس میں ایک اینٹ باقی تھی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب ذرا غور کریے،
مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ ابن مریم تو امتی بن کر آئیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے نہیں، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم کو نبی اللہ کہا گیا ہے الگ الگ جگہ پر۔ ارے بھائی صاحب، عیسیٰ ابن مریم جو نبی اللہ تھے، یعنی میں پچھلے جنم میں جو نبی اللہ تھا، دوبارہ جنما ہوں مہادیو مسیحا بن کر، تو اس بار میں نبی نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوا ہوں، صرف قاصد ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کہتا ہے نہیں، نبی اللہ نازل ہوں گے تو نبی کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے نبی کہا۔ ارے بھائی صاحب، فار ایگزامپل آپ نے ایک رول کیا، ایک فلم تھی سمجھو، اس میں رول کیا آپ نے ایک ویلن کا یا ہیرو کا، تو اگر میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیرو تھا وہی آئے گا واپس، ہیرو مرزا غلام احمد قادیانی واپس آئے گا، تو دوسری بار بھی اسے وہی رول ملنا لازمی نہیں ہے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے حدیث کا سہارا لے کر۔ پھر خاتم النبیین والی جو سورہ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 40، اس میں لفظ رسول اور نبی الگ الگ ہیں، آپ غور کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں، یعنی رسول ہیں، اور الگ الگ ہو گئے خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی بند کرنے والے، یعنی آخری نبوت۔ نبی کے معنی نکلتے، حدیث اور قرآن کو لے لیں تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ اب اس انداز سے وہ بیوقوف بناتا ہے، جھوٹا جھوٹ بولے تو سچا بھی شرما جائے۔ تو خاتم النبیین کے معنی سمجھ گئے؟ اس نے جھوٹ کہا کہ مسیح دجال عیسائی مشنریز ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پایا روحانی دوسرے جنم کا ذکر جو حدیث میں قرآن میں آیا ہے، بائبل میں آیا ہے، ویدوں پرانوں میں آیا ہے، اور اسی لیے اس نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا اور لوگ بیوقوف بن گئے۔ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مہدی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور مہدی جنم لے رہے ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم کا لقب روح اللہ ہے، تو روح اللہ نازل ہو رہی ہے چوتھے مہینے میں، جب ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہوتا ہے، جس میں جان ہوتی ہے، نفس ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، لیکن روح ایک ایکسٹرنل سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم کی طرح اترتی ہے، تو وہ لیڈ کرتا ہے، کنٹرول لے کر باڈی کا۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ جو نبی اللہ تھے، وہی دوبارہ جنم لیے مہدی بن کر، مسیحا بن کر، اور اس بار صرف قاصد ہیں، رسول ہیں، مگر نبی نہیں کسی بھی قسم کے، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ کچھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مرزا غلام احمد قادیانی تو پچھلے جنم میں اس نے تو بات ہی نہیں کی، اس نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے مریم بنا دیا، پھر اس کے ساتھ شوہر والا سلوک کیا، پھر اس کو جو ہے وہ خود حاملہ ٹھہرا، اور 10 مہینے میں وہ خود عیسیٰ ابن مریم بن کر پیدا ہو گیا۔ یہ سب واہیات باتیں اس نے کی۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی؟ نبی اور رسول لفظ الگ الگ ہے۔ وہ جو پیش کرتے ہیں آیتیں، سورہ نساء آیت نمبر 69،
اس میں بھی نبی اور رسول لفظ الگ الگ ہے. یعنی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول الگ ہو گیا، نبی ہو گیا. کیونکہ یہ رسول لفظ مسیحا مہادیو کے لیے بھی تھا بھیجا گیا ہوا، اور یہ اللہ کے نبی کے لیے بھی تھا. کیونکہ نبی ہوتے ہی بھیجے جاتے ہیں، اسی لیے تو نبی ہوتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں. لیکن ہر بھیجا گیا ہوا نبی ہونا ضروری نہ تھا یہاں پر. اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے عہد لیا نبیوں سے ایک رسول کے بارے میں. وہاں پہ بھی رسول الگ ہے، نبی الگ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام. اگر جبرائیل علیہ السلام اس رسول سے مراد ہیں، کیونکہ سورہ الحج آیت نمبر 75 کے مطابق اللہ رسول چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے، تو پھر اس فرشتے کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے، حمایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ فرشتے خود آ کے الٹا مدد کرتے ہیں نبیوں کی. تو اس رسول سے مراد آخری مسیحا اور مہادیو ہے. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے لوگ اس سے نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے، یعنی اللہ کے نبی کی مسجد نبوی آخری ہے. تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ مسجد نبوی آخری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد آخری ہے. میری مسجد آخری مسجد مطلب وہ کون تھے، بول کون رہے ہیں؟ نبی بول رہے ہیں. تو مسجد نبوی آخری ہے، یعنی نبیوں والی مسجد آخری ہے، اس کے بعد کوئی دوسری نبی والی مسجد نہیں ہونے والی. تو وہ کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ بھی آخری ہوگی؟ تو اس کے فریب سے بچنا ہے، کیونکہ یہ دجل ہے. ذرا غور کیجیے، نہ اس نے صحیح طریقے سے دعوت من الارض جو کہ جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا تھا اس کی تصدیق کی، لیکن جھوٹ فریب سے کام لیا. جھوٹا جب جھوٹ بولے تو سچا بھی شرما جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ تو آپ اس جھوٹ فریب کے چکر میں نہ پڑیں. مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال تھا، اور اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال، کیونکہ مسیحا کہتے ہیں اس شخص کو جو چنا جاتا ہے پورے گروپ کا لیڈر، اسے بھی مسیحا کہتے ہیں. اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس فرعون جیسی جھوٹے مسیح کی ریاست کا بانی جو ساری دنیا میں تو پھیل گئے، لیکن مکہ مدینہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اور اس کے خلیفاؤں کو کبھی انٹری نہیں ملی ان کے خلیفہ بننے کے بعد. حکیم نور الدین نے حج کیا، لیکن پہلے کیا خلیفہ بننے سے پہلے. مرزا محمود بشیر نے بھی حج کیا، لیکن پہلے کیا خلیفہ بننے سے پہلے. خلیفہ بننے کے بعد ان کسی کو بھی انٹری نہیں ملی، مکہ مدینہ نہیں جا سکے کبھی بھی. مرزا طاہر بھی کیا ہوگا حج یا عمرہ، کوئی اور بھی کیا ہوگا، لیکن خلیفہ بننے کے بعد ان کی انٹری کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ مسیح دجال کی انٹری بینڈ ہے. لہٰذا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ زمین سے نہ آسمان سے. کیونکہ نبی کے معنی ہے خبریں دے دو، خبریں دینے والا. نبا لفظ سے نکلا ہے. اب خبریں کوئی نہیں آنے والی ہی نہیں تھی. خود عیسیٰ مسیح مہدی جو ہے، مہادیو جو ہے، وہ خود اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی خبر ہے، یعنی نیوز ہے. اب وہ آ کر پھر نئی خبریں کہاں سے دیں گے؟ لہٰذا یہ جو فریب کرتے ہیں یہ دھوکہ ہے، اس سے بچیے.